بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بہت اہم آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے اور وہ آج کے دور کے مسائل میں سے اہم مسئلہ ہے کہ جب سے سمارٹ موبائل، ٹچ موبائل یہ عام ہوئے ہیں اور ہر چھوٹے بڑے کے ہاتھ میں وہ آ گئے، تو اس طرح بہت ساری پریشانیاں، بے حیائیاں ہمیں معاشرے کے اندر نظر آئیں۔ پہلے کورٹ میرجز ہوتے تھے، بہت کم، ہفتے میں، مہینے میں ایک کوئی کیس آتا تھا۔ اب یہاں عدالتوں کے اندر میں ہوتا ہوں تو تقریباً ہر ہفتے 5-10 کیس، اس سے بھی زیادہ کیس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر مسئلہ بیان کرنا ہے کہ کورٹ میرج، لو میرج اور خفیہ شادی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ کہ لڑکا لڑکی گھر سے بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، کوئی کورٹ میں آ جاتے ہیں تو وکیل کر لیتے ہیں، وکیل ان کا نکاح پڑھواتا ہے اور کچھ جو ہے عدالت کے اندر باقاعدہ پروسیس کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو عدالت کا صرف نام استعمال ہوتا ہے، باقی باہر سے اسٹامپ لکھ کر ان کو عدالتی نکاح بتلا کے ان کو لالی پاپ دے کے رخصت کر دیتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو خفیہ شادی کسی دوسری جگہ میں جا کے کسی مولوی صاحب سے اپنا نکاح پڑھوا لیتے ہیں، عدالتوں کا رخ تک کرتے ہی نہیں وہ، اور لو میرج کی شادی، محبت کی شادیاں کرتے ہیں۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس میں یاد رکھیں ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ، یہ حضرات، یا امام داؤد ظاہری، ان کو بھی دیکھ لیں، امام طحاوی، حنفیوں میں سے صاحبین امام محمد، امام ابو یوسف وغیرہ حضرات، ان کے بھی بعض اقوال، ان کو بھی دیکھ لیں۔ وہ حضرات ولی کی ولایت کو لازم قرار دیتے ہیں۔ اگر ولی کی ولایت کو لازم قرار دیا جائے تو ظاہر جیسا کہ ان حضرات کے ہاں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ولی کی اجازت کے بغیر، ان کی سرپرستی کے بغیر نکاح کر رہے ہیں، ان کے ہاں تو یہ نکاح باطل شمار ہوگا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عاقل اور بالغ لڑکا لڑکی، وہ اگر کف کا بھی مسئلہ نہ ہو اور بھی چند شرائطیں اگر وہ پوری ہوں تو ان کے لیے اپنا نکاح خود اگر کرواتے ہیں تو شرعاً وہ منعقد ہو جائے گا۔ شرعاً ایسا نکاح تو منعقد ہو جائے گا، لیکن اس حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ شرعی اعتبار سے اگرچہ منعقد ہوتا ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے، عرف و عادت کے لحاظ سے، مروت اور اخلاقیات کے لحاظ سے دیکھا جائے، یہ ترتیب اچھی نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں اخلاقی اعتبار سے ان کو والدین اور جو ہے ولی کی سرپرستی اور خاندانی عرف و عادت، ان چیزوں پر اعتماد کر لینا چاہیے اور خاندان کی ریت کو، طور طریقوں کو، معاشرتی، سماجی ان اقدار کو سامنے رکھنا چاہیے اور اتفاق رائے سے، باہمی رضامندی کے ساتھ، اور بڑوں کے وہ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس معاملے کو نبھانا چاہیے ان کی مشورے کے ساتھ۔ کیونکہ یہ ایک کوئی 2-4 دنوں کا، مہینوں کا معاملہ نہیں ہوتا، ساری زندگی کا گویا دائمی ایک معاملہ ہوتا ہے۔ تو اجتماعی اور دائمی، خاندانی اور دور رس نتائج و اثرات رکھنے والا معاملہ ہوتا ہے، لہٰذا اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے خاندان کی عزت اور شرافت اور اس کی وجاہت، یہ بھی متاثر نہ ہو ان چیزوں سے، خاص کر لڑکی کا مسئلہ، اس کا زیادہ نازک معاملہ ہوتا ہے، اس کے خاندان کا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بعد کے جو خطرناک اور بھیانک نتائج برآمد ہوتے ہیں، بس اوقات لوگ جو ہے وہ لڑکے لڑکی والے ان کو ڈھونڈ کر قتل کر دیتے ہیں، قتل و غارت پہ آج سلسلے نتیجے جا کے نکلتے ہیں۔ اور اگر یہ بچ بھی جائیں تو ان خاندانوں سے چھپ چھپا کر رزق کی زندگی ساری الگ تھلگ، یہ خوف اور خطرے کی زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور معاشرہ میں ایسا جوڑا جہاں بھی جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو بری نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں، اور آئندہ آنے والی جو نسل ہے نا، ان کو بھی بس اوقات لوگ تانے دیتے ہیں کہ تمہاری ماں ایسی تھی، تمہارا باپ ایسا تھا، وہ بھی شرمندگی کا شکار رہتے ہیں۔ اسی طرح عام طور پر گلہ شکوہ کی نظر سے یہ شادی یعنی گلہ شکوہ کی سلسلے اس میں ہوتے رہتے ہیں، گلہ شکوہ کی نظر ان پر پڑتی رہتی ہے۔ یہ لڑکا لڑکی کچھ عرصہ کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے گلے اور شکوے شروع کر دیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں میں نے تمہاری خاطر خاندان چھوڑا، اور جو ہے سارا کچھ جو ہے مال اپنے جو بھی تھا سب کچھ لا کے تمہارے در پہ حاضر ہو گئی، وہ بھی کہتا ہے میں تمہارے خاندان کا، اپنے خاندان کا رزق لے کے تمہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے احسان چڑھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جب عشق و جنون کا یہ بھوت جو سوار تھا اترتا ہے نا، تو اس کے بعد پھر یہ گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان گلے شکووں کے پاداش میں نتیجتاً جا کے پھر یہ ہوتا ہے
کہ لڑکا اپنی راہ لے لیتا ہے اور لڑکی پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، نہ وہ آگے کی ہوتی ہے نہ پیچھے کی ہوتی ہے، اور پھر وہ کبھی کبھی کوٹھوں پہ جا کے زندگی گزارتی ہے اور ساری زندگی بدکاری پر میں تباہکاری میں پڑ جاتی ہے بچہ۔ اور عموماً ایسی چھپی آشنائیاں لگانے والے، یہ بھی یاد رکھیں، اس طرح کی چھپی آشنائیاں لگانے والے یہ ان کے ایک در بھی نہیں ہوتے، لڑکی کے بھی کئی در ہوتے ہیں، لڑکے بھی کے بھی اور کئی در ہوتے ہیں۔ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کے تو 4-5 آشنا اور بھی تھے، اور لڑکے کے بھی اس طرح آشنائیاں چل رہی تھیں، تو یہ بعد میں پھر ایک اور مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی طرف، اور خاص کر خون کے اوپر تو ایسے عجیب و غریب قسم کے واقعات کہ 14-15 سال کی لڑکی نکل کے چلی گئی فون کے اوپر، جو ہے وہ بڑی لذیذ قسم کی گفتگویں سنتی تھی، اور جب وہاں پہنچی تو وہ تو 50 سال کا کوئی بوڑھا نکلا، اور جو اس طرح اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں پھر، اس لیے ہوش کے ناخن انسان کو لینے چاہیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو ہے انسان کو نکاح کے وقت جو شرطیں ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، میں نے عرض کیا۔ ایک تو کف یہ ہے کہ لڑکا جو ہے لڑکی سے کم درجہ نہ ہو، خاندانی وجاہت کے لحاظ سے، مالداری، حسب و نسب، دنیاوی وجاہت، دینداری، ان چیزوں میں کم نہ ہو، برابر ہو یا اس سے اوپر ہو، وگرنہ والد کا اعتراض اس کف کی وجہ سے اس کو نکاح کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح نکاح کے وقت 2 عاقل بالغ گواہ بھی مسلمان ہونے چاہیے، اور اسی طرح نکاح اور عدت پر جو ہے، نکاح جو ہے یہ اس لڑکی کے ساتھ پہلے سے وہ منکوحہ نہ ہو کسی کی، اور کسی کی معتدہ عدت بھی نہ گزار رہی ہو نکاح کے وقت، اور ورنہ نکاح اس کا باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح نکاح سے قبل بے پردگی، بے حیائی، فحاشی کے لوگ پہلے بدکاریوں میں پڑے رہتے ہیں پھر جا کے نکاح کرتے ہیں، ایسی چیزوں سے بھی مکمل اجتناب ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ لڑکی جو ہے سیدہ نہ ہو، کیونکہ وہ بھی کفر کے مسئلے میں آتی ہے، اس کا والد راضی ہونا ضروری ہے، وگرنہ نکاح باطل شمار ہوگا، اور اگر والد نے اعتراض کر دیا تو۔ اسی طرح لڑکا لڑکی وہ صحیح العقیدہ ہوں، وہ گندے عقیدے والے، کافرانہ اور مشرکانہ اور زندقانہ عقیدے والے، مرتدانہ عقائد والے نہ ہوں، وگرنہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے دیکھیں کہ خفیہ مشروع نکاح کے بعد یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خفیہ نکاح کیا، اس کے بعد پھر جب بعد میں حالات سازگار ہو کے دونوں خاندانوں نے چاہا کہ ان کا نکاح ہونا چاہیے، نکاح پہلے سے کیا ہوا ہے، تو پوچھتے ہیں کہ اب دوبارہ نکاح کریں گے پہلے پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ نہیں پڑے گا، پہلا نکاح اصل وہی ہے، دوسرا نکاح کیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ یاد رکھیں دوسرے نکاح میں جو مہر رکھا ہے اگر وہ پہلے مہر سے زیادہ ہو تو جتنا زیادہ رکھا ہے اتنی زیادتی اس پر لازم ہو جائے گی۔ مثلا پہلا مہر رکھا تھا 2 لاکھ، اب جو بعد میں سب نکاح کروا رہے ہیں مجلس کے اندر دونوں خاندان 4 لاکھ رکھ دیا، تو کتنے لاکھ ہو جائیں گے؟ اب ٹوٹل 4 لاکھ ہی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ پہلے 2 لاکھ تھے، یہ 2 لاکھ اٹھ کر اس کے ساتھ ٹچ ہو جائیں گے، اور 4 لاکھ اس کا مہر ہو جائے گا، اس لحاظ سے 4 لاکھ مہر اس کا ہو جائے گا۔ اور البتہ اگر پہلے سے 2 گواہ اس پر موجود ہوں کہ یہ فرضی نکاح پڑھایا جا رہا ہے صرف جو ہے ناک بچانے کے لیے، وگرنہ پہلے نکاح ہو چکا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر نکاح ان فرضی گواہوں وہ جو ہے 2 گواہ بھی اگر اس کے ہوں تو پھر دوسرا مہر لازمہ نہیں ہوگا، پہلا ہی رہے گا۔ لیکن نکاح کے اندر اسی وجہ سے تو فرمایا اعلنوا النکاح وجعلوه فی المساجد، نکاح جو ہے اس کے اندر اعلان ہونا چاہیے اور مسجد کے اندر ہونا چاہیے، اسی وجہ سے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے۔ یہ چھپ چھپانے کی چیزیں تو ہے نہیں ہے۔ تو محسنین غیر مصافحین ولا متخذات اخدان بھی جیسے قرآن میں آتا ہے کہ چھپی اشنائیاں نہ ہوں، اور محض یہ پانی بہانے کے سلسلے نہیں ہیں بلکہ یہ تو پورے خاندانی سلسلے ہیں، تو قرآن اس طرف بار بار اشارے دے رہا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز بھی ہونی چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو گیا اصل مسئلہ اور اس کی کچھ تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اچھا، تو خود والدین اور سرپرستوں کو بھی چاہیے کہ بچوں کی جائز جو خوشی ہے، معقول ان کی خواہش اور مرضی ہے، پسند ہے، اس کا لحاظ کر لینا چاہیے۔ خواہ ان کو اپنی ضد کر کے مجبور کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ حالات سے سمجھوتا کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ ورنہ اگر انہوں نے اسی طرح خالص جبر ہی کیا اور کامل جبر اور تام جبر و اکراہ کے ساتھ ان کو مجبور کر کے
نکاح کروا بھی دیا اور ان کی مرضی شامل نہیں تھی، لڑکی سے ہاتھ پکڑ کے زبردستی سائن کروا دیے، انگوٹھا لگوا دیا اور وہ ہاتھ کھینچتی رہی، تو ایسی صورت میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کو دمکایا گیا اور اس نے دمکاؤ میں آ کر مجبور ہو کر قبول کر ہی لیا زبان سے، اور قبول کر لیا اور ہاتھ سے دستخط کر ہی دیے، بے شک دب کر ہوں تو نکاح منعقد ہو جائے گا شرعاً، البتہ اخلاقی اعتبار سے یہ اچھا نہیں ہوا۔ لیکن اگر اس نے نہ زبان سے ہاں کی اور نہ اس نے قلم کے ساتھ دستخط کیا، انگوٹھا لگایا، کچھ بھی نہیں، زبردستی اس سے سارا کچھ کروایا گیا، تو ایسی صورت میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کرو، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر وہی 3 ہے کہ جو تمہیں خوش لگیں، خوش لگیں، یہ دیکھیں خوشی کی بات خود اس قرآن کریم کر رہا ہے، تو یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ نکاح کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے، نہ کہ ان کے والدین کو ان کو کہا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے اور صحیح بخاری کے اندر کچھ واقعات بھی ہیں کہ جبری نکاحوں کو رد کر دیا گیا، اور اسی طرح جو ہے اگر آپ تفسیر کو دیکھیں اس آیت کے تحت، اور اسی طرح جو ہے اگر آپ فتاوی شامی کو دیکھیں اس پہ تفصیل ہے باقاعدہ، اور فتاوی جات کے اندر بھی کہ نکاح کرنے والے یعنی دلہا دلہن کے رضا کا، ان کی پسند کا اعتبار شادی میں کیا گیا ہے، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور والدین اگر پھر بھی یعنی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں اور بضد ہوں، اور لڑکا لڑکی ایک جائز طریقے سے اور بالکل دینداری یہ ساری چیزیں پوری ہوں، پھر بھی ماں باپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان کو جو ہے یہ مجبور کریں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ ہم جہاں چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے، تو ایسی صورت میں لڑکا لڑکی اگر وہ مجبور ہو کر ناگزیر حالات میں جو ہے وہ لو میرج یعنی کورٹ میرج وغیرہ اس طرح کا سہارا لے لیتے ہیں، تو ان کے لیے گنجائش ہے، وہ والدین کی نافرمانی میں وہ چیز نہیں آئے گی، کیونکہ والدین بھی یہاں ضد اور ظلم پر اتر آئے ہیں، تو ان کو بھی حالات کو دیکھنا چاہیے تھا، کچھ درمیانی صورت نکالنی چاہیے تھی، تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ تو ہو گیا اصل مسئلہ۔ دیکھیں نا کہ غیر محرم کو دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ دلہا دلہن کو نکاح سے پہلے جب محرم بھی نہیں بنے ہوتے، ان کو ایک دوسرے کو سرسری دیکھنے کی اجازت بھی دے دی گئی حدیث کے اندر، حدیث کے اندر اجازت بھی دے دی گئی، یعنی اتنا اہم مسئلہ ہے۔ تو والدین اگر اس کو اپنے ضد اور عناد کی نظر کر دیں اور اہمیت ہی نہ دیں ان کی رضامندی کو، ان چیزوں کو، قرآن و حدیث میں جب مسلم ایک چیز ہے تو یہ بڑے ظلم زیادتی ہے ان کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ کورٹ میرج لو میرج عام طور پر جو ہو رہے ہیں وہ اس کے لیے جو ہے یہ موبائل وغیرہ سمارٹ کی چیزیں، تو والدین کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ سمارٹ اور ٹچ موبائل بے محابہ استعمال کے لیے دینا ان کو، بچوں کو بچیوں کو، اور آوارہ ماحول میں ان کو چھوڑ دینا، یہ پھر کل عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں تھانوں کے اور پھر روتے ہیں، تو پھر کیوں روتے ہیں؟ چپ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں کہ انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو تباہ و برباد کیا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حقائق کو، اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔